اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بالکل آسان سا ترجمہ سمجھ جانے والا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم ہے اور ولا تفرقوا، تفرقے میں نہ پڑو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ جناب ایک رسی کہاں لٹکی ہوئی ہو، اس کا ایک سرا آسمانوں پر اور نیچے دنیا میں ہو اور ہم سب لوگ مل کر اس رسی کو پکڑ لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس رسی سے مراد کیا ہے، توجہ رکھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس رسی سے مراد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو معلوم ہوا کہ فرقہ واریت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے بندہ۔ جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ فرقہ واریت میں جاتا ہی وہ شخص ہے جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اس سے پنجابی کی ایک مثال جو ہمیں سمجھ آ جائے کہ جب تک ہم اللہ کے قریب رہیں گے تو ہم تفرقے میں نہیں پڑیں گے، کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے گھروں میں جانور ہوتے ہیں نا، جانور بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہیں، وہ رسے کے ساتھ باندھی ہوئی ہے۔ جب تک وہ رسے کے ساتھ باندھی ہوئی ہے وہ اپنے دائرہ کار کے اندر ہے، وہ کہیں جا سکتی نہیں۔ جب اس کو رسے سے کھول دیا جائے گا، وہ بکری، گائے، بھینس رسے سے اس کو کھول دیا تو اب اس کا جس طرف منہ آئے گا وہ اسی طرف چلی جائے گی۔ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، وہ مسجد میں آئے یا نہ آئے، وہ بیت اللہ جائے نہ یا جائے، وہ شریعت پر عمل کرے نہ یا نہ کرے، پھر اس کا منہ جدھر ہوگا وہ اسی طرف چلا جائے گا۔ اس کو پھر نہیں پتہ چلے گا کہ جناب یہ کام کر رہا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جب تک بندہ اللہ کی حبل کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، پھر اللہ کا وہ بندہ کبھی بھی وہ اللہ کی محبت دل میں بسائے رکھے گا اور کبھی بھی وہ اللہ کی محبت سے جدا نہیں ہوگا، وہ شریعت سے دور نہیں ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے، سنت سے دور نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس رسی سے مراد کیا ہے، یہ تو واضح بتا دیا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک رسی آسمانوں سے لٹکی ہوئی ہے، اس کا سرا آسمانوں پر ہے اور زمین پر ہے اور ہم سب اس رسی کو پکڑ لیں، ایسا نہیں ہے۔ اس رسی سے مراد کیا ہے؟ کسی نے کہا اس اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات ہے، کہ جس کسی نے اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیا یقیناً وہ کامیاب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کامیاب رہو گے، کبھی مار نہیں کھاؤ گے۔ کسی نے کہا کہ یہ حدیث پاک جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ کسی نے اپنا استدلال پیش کیا، اپنی تحقیق کی کہ اس رسی سے مراد صحابہ کرام کی ذات ہے، خلفائے راشدین کی ذات ہے، اس رسی سے مراد خلفائے راشدین ہے۔ یہ ان کا اپنا استدلال ہے، ان کی اپنی بات ہے۔ اب بات اصل میں یہاں یہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی ہے کیسے، رسی کہتے کسے ہیں؟ یہ جب ہمارے گھروں میں یہ رسی بنائی جاتی ہے، وہ ایک دھاگا لیا جاتا ہے اور ایک دھاگے کو جناب پاؤں کے نیچے رکھ کے اور دوسرے دھاگے کو اپنے ہاتھ سے جناب اس کو وٹ چاڑے جاتے ہیں، انہوں وٹ دیتے جاندے ہیں، ایک سرا پیر کے تھلے انگوٹھے تھلے رکھ کے اور ایک سرا اپنے داندے چھپا کے منہ چھپا کے جناب ہاتھ نال انہوں وٹ دیتے جاندے ہیں۔ وٹ چڑھ کے جب دیکھنے کہ جناب ان چنگی طرح وٹ چڑھ گئے نے تے ہن وہ تھلے والا سرا اتلے سرے نال ملا کے جب دوبارہ اسی وٹ چڑھاں گے تے انہاں دوواں سراں نوں ملا دیواں گے تو پھر وہ بن جائے گی پوری ایک رسی۔ ایک سرا ہے، دوسرا سرا ہے، ایک دھاگا ہے، ایک تند ہے، یہ رسی نہیں ہے،
رسی یہ ہے کہ جب دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا تو پھر یہ بن جائے گی رسی۔ تو اس حبل سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اہل بیت کو بھی مانے اور صحابہ کرام کو بھی مانے، یوں سمجھ لے کہ جو نبی کے یاروں کو بھی مانے اور نبی کے پیاروں کو بھی مانے، اصل میں یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ یہ جن لوگوں نے تحقیق کی، اب ان میں سے اپنی ایک تحقیق، اپنی ایک بات یہ بھی ہے، اب یہ بھی کوئی کم بات نہیں کہ جو کوئی بندہ اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے یا صحابہ کرام نے جو اعمال کیے، صحابہ کرام نے جو عمل کیے، اور یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو جو شخص صحابہ کرام کے کام و افعال اور اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے تو یہی اصل میں یہ حبل اللہ قرار دیا گیا۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ جب دونوں سرے ملتے ہیں تو حبل اس کو کہتے ہیں، رسی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو کوئی بندہ اہل بیت کو پکڑے، اہل بیت کو مانے، یا کوئی بندہ صحابہ کرام کو مانے، اہل بیت کو نہ مانے، تو یہ دونوں عمل منافی ہیں۔ جب کوئی بندہ اہل بیت کو بھی مانے اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کو بھی مانے تو پھر یہ بات یہی ہے کہ وہ جناب دونوں سرے آپس میں ملتے ہیں تو یہ حبل اللہ بنتا ہے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ ڈالو۔ اب یہ قرآن سے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا نماز کا، اللہ نے حکم دیا نماز کا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو کیا اس سے اہل بیت یا صحابہ کرام منافی ہیں؟ کیا یہ عمل، یہ جو حکم نازل ہوا نماز پڑھنے کا، اس میں اہل بیت شامل نہیں؟ یقیناً وہ بھی شامل ہے کہ یہ حکم ہوا نماز کا تو اہل بیت کو بھی حکم ہوا نماز پڑھیں، صحابہ کرام کے لیے بھی وہ حکم ہے کہ نماز پڑھیں، نبی کے پیاروں کو، نبی کے یاروں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صحابہ کرام کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ حکم ہوتا ہے حج کرنے کا، روزہ رکھنے کا، یہ قرآن بتا رہا ہوں، قرآن نازل ہوا، نماز پڑھنے کا حکم ہوا، روزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام اس سے منافی ہو گئے یا اہل بیت کے لیے یہ حکم نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ جو احکامات قرآن نازل ہوا نا، قرآن، یہ قرآن تو سب کے لیے ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ اہل بیت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کے نواسے کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کے یار کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا داماد کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کے سسر کیوں نہ ہو، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اب یہ قرآن ہے، اب یہ بھی قرآن ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً ولا تفرقوا، سب لوگ پکڑ لو اور تفرقے میں نہ ڈالو۔ کیا اس حکم سے صحابہ کرام علیحدہ ہو گئے، خلفائے راشدین علیحدہ ہو گئے، یا اہل بیت منافی ہیں، اہل بیت علیحدہ ہو گئے؟ نہیں نہیں، اس بات میں وہ بھی شامل ہے، ان کو بھی حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ امید کرنا کہ انہاں تک گل سمجھ آ گئی کہ ایک قرآن کا جڑا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے۔ جیسے نماز کا حکم آیا سب کے لیے، زکوٰۃ کا حکم آیا سب کے لیے، وہ نبی کے یار ہیں، نبی کے اہل بیت ہیں، نبی کے پیارے ہیں، کوئی بھی ہے، سب اس حکم میں شامل ہے۔ تو پھر یہ بات جو ہے، یہ جنہوں نے استدلال کیا، کہا کہ اس سے مراد ہے وہ اہل بیت کی ذات ہے، کہا کہ اس سے مراد خلفائے راشدین کی ذات ہے، نہ، اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنی تحقیق بھی، اپنی بات بھی ہے جو بات سمجھ آنے والی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب تک بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا رہے گا، وہ قرآن ہے، وہ حدیث پاک ہے، یقیناً در اصل وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ نبی کے یار ہیں، صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں، نبی کے پیارے اہل بیت میں سے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہیں، اگر ان کو شان ملی ہے تو وہ محبوب کے صدقے سے ملی ہے۔
اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عظمت ملی ہے تو محبوب کے صدقے سے ملی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر عزت ملی ہے تو مراد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے ملی ہے. اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قریب ہیں تو وہ محبوب علیہ السلام کے صدقے سے. علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو عزت ملی ہے تو داماد رسول ہونے کی وجہ سے ملی ہے. حسنین کریمین کی عزت ہے، شانیں ہیں، تو وہ محبوب علیہ السلام کی وجہ سے عزت ملی ہے. تو کیوں نہ ہو کہ اس حبل سے مراد، اس رسی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سب کے لیے یہ حکم ہے، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جناب اللہ کی رسی سے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ ڈالو. اور جو کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا رہے گا، یقیناً ان کی شانیں اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹکا انہوں نے اپنے گلوں میں ڈالا ہوا ہے. نچوڑ بات کا یہی ہے، اس حبل اللہ سے مراد واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا سے مراد اللہ کی رسی وہ ہے. کون ہے وہ؟ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. جس کے سینے میں محبوب علیہ السلام کی محبت ہوگی، محبوب کا عشق جس کے سینے میں ہوگا، یقیناً وہی بندہ کامیاب ہے. اب یہاں پہ میں کچھ مثالیں قرآن سے پڑھتے ہیں تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ وہ محبوب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، حضرت علی پاک ہوں، ابو بکر صدیق ہو، عثمان غنی ہو، فاروق اعظم ہو، ان سب کو شان حضور کی وجہ سے ملی ہیں، محبوب کی نسبت کی وجہ سے ہیں، محبوب کے ساتھ پیار کرنے والوں کی وجہ سے ہیں. ان کے ساتھ اس لیے شانیں زیادہ ہیں کہ محبوب کی غلامی کا پٹکا ان کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، محبوب سے پیار کرنے والے ہیں، محبوب کا عشق دل میں بسایا ہوا ہے. اب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ آپ کو نبی نہیں مانتا تھا. اب یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ عزت بیٹے ہونے کی وجہ سے ہے، یہ غلطی ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے تو بڑی شانوں والا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ماننے کے لیے حکم دیا، اس بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، خدا کو خدا نہیں مانا، تو وہ نالائقوں میں سے ہو گیا. اب اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب بڑی شان والے کیونکہ حضرت نوح کے بیٹے ہیں. نہیں، اگر وہ اس دائرے سے باہر نکلے ہیں تو وہ رسول خدا کی ناقدری کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹکا انہوں نے نہیں ڈالا. یہ نہیں کہ جناب اپنی باپ کی تابعداری نہیں کی. اب دوسری مثال حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی، وہ بھی اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو نام ماننے والوں، انکار کرنے والوں میں شامل ہے. اب ہے نبی کی بیوی، لیکن ہم نہیں کہتے کہ جناب بڑی شانوں والی ہے. شانوں والی تب ہوتی جب نبی خدا کو نبی مانتی، جب اللہ کو اللہ مانتی، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتی تو یقیناً بڑی شانوں والی. جیسے آج ہمارے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات ام المؤمنین ہیں، بڑی شانوں والی ہیں، جو محبوب علیہ السلام کے عقد میں آ گئی، وہ تمام مومنین کی مائیں بن گئی. وہ اس لیے وہ پہلے عورت ہی تھی، صحابیہ ہی تھی، لیکن جب محبوب کے عقد میں آ گئی، محبوب کی غلامی کا پٹکا گلے میں ڈال لیا، جب محبوب کی غلامی میں آ گئی تو پھر وہ ام المؤمنین ہو گئی. اب اس عورت اور اس عورت میں خاص نسبت شامل ہو گئی جس کی وجہ سے یہ ممتاز ہو گئی، یہ عزت والی ہو گئی. ہر کوئی بندہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو اب وہ حضرت نوح کا بیٹا ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، نالائقوں میں ہو گیا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کو نبی خدا نہیں مانتی، نالائقوں میں سے ہو گئی. اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، محبوب کے یار ہیں، محبوب کے پیارے ہیں، اگر ان کو عزتیں ملی ہیں تو نبی کا صدقہ ملی ہے، محبوب کی غلامی کا پٹکا گلے میں ڈالنے کی وجہ سے ملی ہے. اسی لیے ہمارے سینوں میں بھی محبوب کا پیار ہونا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد محبوب کی ذات ہے. ایک اور مثال تیسری کے ساتھ بات بالکل آسان اور واضح ہو جائے گی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ اور دسو اللہ مدینے لے جاوے، حضور کے چچا ہیں.
اور ابو لہب کون ہے؟ دسو، وہ بھی چاچا ہے. ان دونوں جو عزت والا کیڑا ہے؟ حضرت حمزہ. حضرت حمزہ عزت والے ہیں. کیوں یار؟ وہ بھی چچا ہے، وہ بھی چچا ہے. اب ایک کو عزت مل رہی ہے، ایک کو دھتکار پڑ رہی ہے، لعنتیں نصیب ہو رہی ہیں. کس کی وجہ سے؟ صدقہ نبی کا. جس نے حضور کو نبی مان لیا وہ چچا ممتاز ہو گیا، وہ سید الشہداء ہو گیا. اور وہ چچا دوسرا بھی تھا لیکن محبوب کو نبی نہیں مانا، لیکن لعنتیں برس رہی ہیں. محبوب کو تکلیف دینے والوں میں شامل ہے. اب بات امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی. آج اگر کوئی بندہ کو کہے اے میری گل نو سمجھ لویا جے تو ذرا دل جگہ بھی دے جے. اج اگر اسی آکھیے کہ جناب اے ساڈے پیر دا پتر ہے تے اے پیر ہے، اسی آکھیے جناب اے فلاں بندہ کتب دا پتر ہے تے کتب ہو سکتا ہے، اے غوث دا پتر ہے تے اے غوث ہو سکتا ہے، اے کسے ولی دا پتر ہے تے ولی ہو سکتا ہے. ایویں گل نو ذرا سوچیا جے او پیر دا پتر ادو تک پیر نہیں ہوئے گا جدو تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بتائے ہوئے طریقے دے عمل نہیں کرے گا. او ولی دا پتر ادو تک ولی نہیں ہوئے گا. میں تو نبیاں دی مثالاں دتیاں نے قرآن وچ. حضرت نوح دا بیٹا جدو تک نبی دی تابعداری نہیں کیتی وہ شانہ والا عظمتاں والا نہیں ہے، وہ نالائکہ وچ ہو گیا. حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی یہ نہیں کہ نبی دی بیوی ہے لیکن نبی خدا دی تابعداری نہیں کیتی تے او عظمتاں والی نہیں ہو گئی. اج اسی اس گل نو ذرا غور نال ویکھیے کہ اگر او پیر دا پتر ہے، او غوث دا پتر ہے، یا کتب دا پتر ہے، ولی دا پتر ہے، او جدوں تک حضور علیہ السلام دے غلامی وچ نہیں آوے گا ادو تک ساڈا بھی کچھ نہیں لگتا. ہوے حضور علیہ السلام دی سنت کے خلاف کوئی بھی عمل شریعت کے مطابق نہیں. آکھی جناب بڑے بڑے پہنچے پیر صاحب نے، نہیں بھائی نہیں. اگر حضور علیہ السلام کا غلام ہے تو ساڈا وہ امام ہے. اگر حضور علیہ السلام کا غلام ہے تو ساڈا وہ پیشوا ہے. اگر وہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے تو ساڈا وہ رہنما ہے. اگر وہ کوئی حضور علیہ السلام کا غلام ہے تو ساڈا وہ پیر ہے. اگر کوئی حضور علیہ السلام کا غلام ہے تو ساڈے واسطے سارا کچھ ہے. کیونکہ ساریاں عزتاں، ساریاں شاناں، ساریاں عظمتاں، ساریاں رفتاں کس دی شان دی وجہ تو، کس دی وجہ تو؟ وہ حضور علیہ السلام دی محبت دی وجہ تو نے، محبوب علیہ السلام دی محبت دی وجہ تو نے. جس کسی نے بھی محبوب علیہ السلام دی غلامی دا پٹکا گلے وچ ڈالیا ہے اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے. ہوے بلال رنگ دا کالا، ہوے بلال ہوے غلام رنگ دا کالا، لوگ ناگوار سمجھن، لوگ چنگا نہ سمجھن، لیکن جدو حضور دی غلامی وچ آ گئے، محبوب دے نال پیار کیتا، محبوب دے عشق نو سینے وچ بسایا، اللہ تعالیٰ نے شانہ کنیاں عطا فرمائیاں نے. سارے چودھری، سارے وڈیرے، بڑیاں بڑی شانہ والے صحابہ نیچے کھڑے نے. اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے بلال چڑھ جا کعبے دی چھت تے اذان پڑھ دے. سبحان اللہ. جن نے بھی حضور دے نال پیار کیتا ہے، جس نے بھی حضور دے نال پیار کیتا ہے، یقیناً بندہ وہی کامیاب ہے. بھاوے وہ کوئی پیر دا پتر ہے، بھاوے نبی دا پتر ہے، بھاوے نبی دی بیوی کیوں نہ ہوئے، حضور دی غلامی نہیں، حضور دے نال غلامی نصیب نہیں ہوئی، وہ نبی دی تابعداری سے نہیں آیا تو وہ ساڈے واسطے بھی کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ حضور دا غلام ہے تو ساڈا وہ امام ہے، ساڈا وہ پیشوا ہے، ساڈا وہ رہنما ہے. لہذا لیڈر ویکھیا کرو تو وہ ویکھیا کرو جڑا حضور دی غلامی وچ ہوئے. مختلف کماں ساڈے لیڈر ہوندے نا جی، مختلف ہر کوئی اپنا اپنا انداز ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے نال محبت ہے. ویکھیا کرو اس نے قریب رہو جیڑا دین دے قریب ہوئے، جیڑا اللہ اور اس دے رسول کو جاندا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے وہ دل وچ بسان والا ہوئے. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.